پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کا ترجمہ ارہم نام سے ہے میرے پاس. راشدہ آپ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جی وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس چیز کے جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے ان پر اور جو کچھ نازل ہوا ان سے پہلے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو سچ سمجھتے ہیں. گڈ. اس کی مختصر سی تفسیر بھی. اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا بن دیکھے اور دیکھے اور جو ان سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا تھا وہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت کو سچ سمجھتے ہیں کہ وہی زندگی جو ہے اسی میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جی اس آپ بتائیے. اولئک یہی لوگ ہیں اللہ اوپر جو ہدایت پر ہیں من ربہم پروردگار اپنے کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم. اس کا ترجمہ بتائیے ذرا. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرہم کیا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت بھی. ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. گڈ. شائستہ احمد آپ کا ٹیسٹ ریڈی ہے؟ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. اس آیت کا ترجمہ سنائیں شائستہ احمد. آیت نمبر بتا دیں مجھے. 17. آیت نمبر 17 سورۃ البقرہ. جی مل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم مثال ہے ان کا مثلی ان جیسی اللہ سے وہ جو استوقد نارا جنہوں نے آگ جلائی فلما پر جو اضاءت پھر اس کے ہو گیا ابا حولہ اس کے ارد گرد ذهب اللہ پھر اللہ لے گیا بنورہم ساتھ ان کی روشنی وترکہم اور اچک لی جائیں گی فی الظلمات وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیرے میں لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے. گڈ. او کصیب من السماء فیہ ظلمات. آیت نمبر 19 ارہم. مثال ان کی ہے جو یہ مثال ایسی ہے من السماء آسمان سے آئے پاکی ہے بھی کس کے الذی. آیت نمبر 22 ہنا لیاقت. ٹھیک ہے ہنا لیاقت. آیت نمبر 22 الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. ترجمہ سنائیں. الذی جعل لکم الارض اور جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج اور نکالے بھی من الثمرات اس میں سے پھل رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے فلا تجعلوا اور تو بس تم نہ ٹھہراؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادا شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. شائستہ احمد اگلی آیت. اور ان اگر تم فی تم ریبہ شک ہے مما اس میں سے نازل کیا ہم نے علا پر ابدینا اپنے بندے پر فَأْتُوا پس لیو بصورت کوئی ساتھ صورت من مثلہ اس جیسی وَدْعُوا اور پکارو شہداءکم اپنے ساتھیوں کو اپنے مددگاروں من دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر کنتم ہو تم صادقین اگر تم سچے. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 25 وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ارہم. اور بشری خوشخبری الذین ان لوگوں کے لیے امن جو ایمان لائے اور عمل کام کیے انہوں نے صالحات اچھے ان یہ کہ لہم واسطے کے جنتن باغ تجری چلتی ہیں من تحت الانہار نیچے اس کے نہریں کل ما جس میں سے رزق ملے ان کو من اسی میں سے من ثمرات ہی کوئی سے بھی پھل رزقن کھانے کو کالو کہتے ہیں حاضر یہی اللہ وہی ہے جو وہی ہے
रज़क़ना जो मिले थे हमको मिन कबल पहले इससे बातों और दिए जाएंगे उनको बे ही मुतशाबिन हाल एक जैसे वाला हूँ वास्तव के फिया बीच इसके अज़वाजुन औरतें हैं मुतहरातुन पाक बाहूं और वो फिया बीच इसके खालिदून हमेशा रहेंगे। गुड। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा, शाइस्ता अगली आयत 26। जी जी। अल्लाह ला नहीं यस्तही वो शर्माता अन यदरिबा को बयान करे मसलन एक मिसाल मा जो बऊदतन एक मच्छर की और मा फौकहा जो इसके ऊपर है अमल्लदीना और वो लोग आमानु जो ईमान लाए फयअलमूना और वो अमल करते हैं अन्नहु बेशक फयअलमूना पस वो जानते हैं फयअलमूना पस वो जानते अन्नहुल हक़ के बेशक हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अमल्लदीना और वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया फयक़ूलूना और वो कहते हैं माज़ा जो अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ने बिहाज़ा साथ के मसलन एक मिसाल का जो दिल्लू वो गुमराह करती हैं बिही साथ इसको कसीरन बहुत को और यहदी और हिदायत है बेही इसमें कसीरन कुछ के लिए वा और मा जो दिल्लू वो गुमराह करते हैं बिही साथ इसके इदल फासिकीन को अल्लज़ीना, ठीक हो गया, अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही, आयत नंबर 27 सादिया। अस्सलामु अलैकुम, एक मिनट जी आप थोड़ा सा कर लें सेट ही ना, आप इसको पढ़ें फिर तब तक वो सेट हो जाती हैं। आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो लोग जो यम का दूना तोड़ देते हैं अहदल्लाहि अल्लाह से अहद मिन बादी इसके बाद मिसाके ही पुख्ता करने के बाद वह यक्ता ओना और कता करते हैं मा अमर अल्लाह जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है बीही अयूसिना जोड़ने का वयुफ्सिदूना और फसाद फैलाते हैं फिल अर्दी जमीन में उलाइका यही लोग हुमुल खासिरून खसारे वाले नुकसान उठाने वाले। अच्छा जी। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इला अस्मा, आयत नंबर 29। सादिया आपने खोल लिया कुरान पाक? हाँ जी। हाँ जी 29 आयत नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी वही ज़ात है खलका जिसने पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माफिल अर्ज़ी जो बीच जमीन के है जमीन सारे का सारा सुम्मा फिर इस्तवा इकरार पकड़ा इलस्समाई आसमान पर फसव्वाहुन्ना बस दुरुस्त किया उनको सबा समावातिन सात आसमान व हुवा और वो बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज का इल्म रखने वाला है। जी। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, इसको भी पढ़ें। इस और जब काला कहा रब्बुका तेरे रब ने लिल मलाइकति फरिश्तों के लिए इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ी जमीन में खलीफतन खलीफा या नायब। कालू कहा उन्होंने अतजलू क्या तू बनाएगा फीहा इसमें मैं युफ्सिदु जो कोई फसाद करे फीहा इसमें वयस्फिकु दिमाअ और बहाए खून व नहनु और हम नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं लिहम्दिका तेरे तारीफ के व नुकद्दिसु और ताकीद बयान करते हैं लका तेरे लिए। क़ाला कहा इन्नी बेशक मैं आलमु ज्यादा जानता हूँ मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अच्छा जी अगली आयत, ठीक है, उस दोबारा से क़ाला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, हिना लियाकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला तो कहा या आदम ए आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम के बता दो इन्हें नाम सबके साथ। फलम्मा अंबाअहुम बस उसने बता दिए बिअस्माइहिम सब नाम। काला कहा आलम आकुल्लकुम क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था इन्नी के बेशक आलम मैं जानता हूँ गैबत समावाती वल अर्द जो कुछ जमीन और आसमान में छुपा हुआ है व आलमू और मैं जानता हूँ मा तुबदूना जो कुछ तुम जाहिर करते हो व मा कुंतुम तक्तुमून और जो कुछ तुम छुपाते हो। गुड। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, शाइस्ता अहमद, आयत नंबर 35। और कुलना कहा या आदम उस्कुन तू सुकूनत आकर अंता तू व ज़ौजुका और तेरी बीवी अल जन्नता जन्नत में कुल्लाहा और खाओ मिन्हा इसमें से रगदन जहाँ से खैसुम तुम चाहो तुम फल जो तुम चाहो खाओ वाला और नितकरबा करीब जाना हाज़िही इस शाजराता इस दरख्त के फतकूना पस हो जाओगे मिनल ज़ालिमीन फिर तुम हो जाओगे ज़ालिमों में से। अरहम फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा, अगली आयत 36।
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر ان کو ڈگمگایا شیطان نے انہا اس میں سے فَأَخْرَجْهُمَا نکال دیا ہم نے ان کو مما اس جگہ سے کانا تھے بیچ اس کے عزت سے وقلنا اور کہا ہم نے یہاں پہ تو اترو بعضکم واسطے تمہارے بعضن واسطے بعض کے دشمن ہے واسطے وَعَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فی بیچ ارضن زمین کے مستقرا ٹھکانا ہے متانا فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت مقرر تک قُلْنَا اهْبِطُوا ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 38 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سادیہ. قلنا کہا ہم نے اہبطوا اترو منہا اس سے جمیعاً سب کے سب فاما پس اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن پر جو کوئی تابعہ پیروی کرے ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف پس نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. ہاں جی والذین اور وہ لوگ جی پڑھیں. جو ذکر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک یہی لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. شائستہ آپ یہاں سے شروع کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا ذکر کو اللہ نعمت جو میں نے دی انعمت تم کو علیکم تم انعمت نعمت دی علیکم تم پر واوفوا اور پورا عہد ساتھ عہد کو بعہدکم جو نے عہد کیا تھا وإیا اور خاص فرحبون اور مجھ سے ہی ڈرو. اگلی آیت ارحم وآمنوا بما انزلت اور امن ایمان ہے بما ساتھ اس چیز کے انزلت جو اتارا ہم نے مصدق لما سچا کرنے والی واسطے ان کے لما معکم واسطے تمہارے والا اور مت تکون ہو جا تم اولن کافر سب سے پہلے کافر ساتھ اس کے والا اور مت تشترو بول لو بیاتی ساتھ کی آیتوں میری کے سمرن قیمت قلیل تھوڑی بائی اور مجھے سے فتح کن اور مجھے سے ڈرتے رہو والا اور مت تلبس ملا حق کو ساتھ باطل کے والا تکتم الحق اور مت چھپاؤ حق کو وا اور انتم تم تعلمون جانتے گڈ. واقیموا الصلاوات والزکاۃ ہنا واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکات ادا کرو وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سادیہ آپ اس آیت کو پڑھیں. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تأمرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر ساتھ بلائی کے وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو وانتم اور تم تتلون الکتابہ پڑھتے ہو کتاب افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل کرتے. واستعینوا اور مدد چاہو بالصبر ساتھ صبر کے والصلاۃ اور نماز کے انہا بے شک وہ لکبیرۃ البتہ بڑی بات ہے الا مگر علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے الذین وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں انہم یہ کہ وہ ملاقات ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وانہم اور یہ کہ وہ الیہ طرف اس کی راجعون لوٹائے جائیں گے. ویری گڈ جی. ساری کلاس کی بہت زبردست تیاری تھی ماشاء اللہ. سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 1 ہے یہ ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 1 سے 7 تک 2 مضمون کور ہوئے ہیں. اب جو پہلا مضمون ہے وہ ہے ایمانیات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں. یہ صفتیں میں نے آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے تھے تاکہ آپ کو یاد رہے, کسی کو بتانا پڑے, آپ کو سمجھ میں آ جائے جی. تو پہلا جو ایک مضمون ہے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں, اس میں کتاب کے بارے میں آپ نے کیا نالج لیا سادیہ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن ایک کتاب ہے جو ایک اتھینٹک بک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے اور اس میں جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. متقی لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. غیب میں شامل ہے اللہ تعالیٰ, فرشتے, جنت, دوزخ اور حشر اور ثواب, عذاب, برکات وغیرہ. اس کے بعد ہے ان کی دوسری صفت وہ نماز قائم کرتے ہیں, ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور اس کی جو رکعات ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں, اس کی ساری چیزوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں. اور وہ جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں, وہ خواہ وہ مال ہے, خواہ وہ ان کی اولاد ہے, وہ اس کو جو ہے وہ چاہے اس کی ریسورس ہے, وہ لوگوں کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں, بھلائی کے کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شریعتوں پر ایمان لاتے ہیں, پہلے انبیاء کی شریعتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں.
یہ جو ہے مومنین کی صفات ہیں اور یہ ایمان کے اجزاء ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں. کفر جی شائستہ احمد، کافروں کے دلوں پر کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کیوں برابر ہے؟ کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ لوگ تو صرف یہ سمجھتے کہ جو مطلب گناہ وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ دنیا تک ہی ہیں، ہمیں آخرت میں سے کچھ بھی وہ نہیں ملے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو جب خود ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو اللہ تعالیٰ کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ مہر تو اللہ نے ہی لگائی ہے، تو پھر ان کی کفر کا ان کو کیوں بلیم ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے چاہے ہم ان کو جو بھی کہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی تھی. اللہ تعالیٰ کو ان کا پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں. اچھا، اس کو مور اسپیسیفک اور مور الیبوریٹ کون کرے گا؟ ہنا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کویسچن کا زیادہ بہتر اور آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے جیسے کوئی شخص کسی طبیب کے پاس جائے اور اس نے اسے دوا کھانے کے لیے کہا اور وہ کوئی میڈیسن ایسی کھا لے کہ وہ زہر قاتل کھا لے اور اس کا دوا کا فائدہ نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا. تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی جو ہے وہ غلطی ہے. اب اس میں طبیب کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اسے طبیب کا کہنا نہیں مانا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے غلط بیڈ چوائس کی وجہ سے. یس دیٹ از دا پوائنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، جب آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف بلایا جائے اور آپ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑیں نا، جب کفر دل کا ذاتی فیصلہ ہو، آپ کی چوائس غلط ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. وہ چیز اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، اب اس کے دل میں ہدایت کے لیے کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتی. جیسا کہ اس کی مثال آپ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنا بھی آپ کا اپنا کام ہے، برائی بھی آپ نے خود کی، لیکن آپ نے مسلسل برائیاں کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا دل گندا ہوتے 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 جیسے ڈکا نہیں لگ جاتا ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر بلاکیج ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے. اب وہاں پہ کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی. وہ جتنا مرضی اچھا ان کو ٹیچر مل جائے، ماحول مل جائے، لیکن وہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے. اس لیے ان کا اپنی بیڈ چوائس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. کلیئر؟ اچھا جی، اب نفاق پہ آ جائیے. تو منافقین کے بارے میں 13 آیتیں آپ نے پڑھی. منافقین کے بارے میں چاہوں گی کہ ارحم آپ کمنٹری کریں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا اسٹڈی کیا اور کیا اس کا جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی. میم یہ جو منافق لوگ ہیں جی جی دنیا کی محبت میں گم جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، ویری گڈ. مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہمارے اندر زیادہ علم ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہی لوگ جو ہے نا وہ منافق ہیں جی جو خود کو زیادہ عقل مند. جی جی ٹھیک ہو گیا. اس کی ہسٹری کیا تھی؟ یہ جو تھا مسلمان ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ کافروں کے ساتھ ان کا رابط ہوتے ہیں اور وہ انہی کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں. وہ اللہ کی جو ہدایت اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. گڈ، ویری گڈ. اب ہمیں یہاں سے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جو کفر ہے وہ بھی ہمارے دل کا ذاتی چوائس ہے. وہ کافر جو ہے وہ اوپنلی کہہ دیتے ہیں جی ہم اسلام کو نہیں مانتے، لیکن جو منافق ہے بھی وہ بھی کافروں کی ایک کیٹیگری، لیکن وہ تھوڑے سے بزدل ہیں. وہ اوپنلی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، تو لہٰذا وہ اپنے اوپر ایک لبادہ سا اوڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بھی راضی رکھیں اور اپنے جو اندر کا کفر ہے اس کو بھی چھپا لیں. تو اب اس میں 2 مثالیں ہیں. میں چاہتی ہوں سعدیہ آپ مثال نمبر 1 کو وضاحت کریں. پہلی مثال جو ہے وہ آگ کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بڑی مشکل سے آگ کو چلاتے ہیں. جب ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے روشنی چھین لیتا ہے اور ان کو گونگے اور بہرے کر دیتا ہے اور اندھے کر دیتا ہے. آگ کو تشبیہ دی گئی اور روشنی کو تشبیہ دی گئی ہے اور حرارت. آگ کو تشبیہ دی گئی ہے روشنی سے اور حرارت جو ہے وہ ان کی زندگی ہے یعنی کہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا ایمان چھین لیا ہے اور مکمل نا امید ہو گیا ہے. جی اور نفاق جب ان کے دل تک
ذاتی فیصلہ. میں آپ کو ایک بات سمجھانی ہے یہاں پر. میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ بڑی کوئی پرانی سی کتاب باتیں ہیں. یہ آج کے دور کے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے ہیں, جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ چلاک کوئی نہیں, اور پھر دوسروں کو دھوکہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کوئی تیر مار لیا. اور پھر یہ کہ وہ دوسرے انسانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر وہ یہ کہ دوسرے انسانوں کے پیچھے چغلیاں لگاتے ہیں, پھر ان کی سازشیں کرتے ہیں. یہ آج کے دور کے بات بھی ہے. تو لیکن وہ اس میں پھر دو کیٹیگریز آ جاتی ہے. ایک وہ بندہ جو جانتے بوجھتے چلاکیاں کرتا ہے, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, گناہ کی معافی اللہ دے دیتا ہے, چلاکی پہ اللہ معاف نہیں کرتا. جو بندہ دوسرے کو جان کے دھوکہ دیتا ہے, جان کے جھوٹ بولتا ہے, جان کے اس کی امانت میں خیانت کرتا ہے, وہ نفاق کو لے کر چل رہا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافقین ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے, یعنی کہ کفر و شرک سے بھی زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یہ آئینہ پکڑیں اور اپنی شکل دیکھیں, اس میں ارد گرد کے لوگوں کو نہیں دکھانی, پہلے خود اپنی شکل دیکھیں کہ کیا مجھ میں تو کوئی نفاق نہیں. کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو نفاق کی ہے اس میں یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندہ وہ ہے جو بات کرے اور جھوٹ بولے, منافق بندہ وہ ہے جو امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, منافق بندہ وہ ہے کہ جب وہ عہد کرے تو عہد چکنی کرے, اور جب وہ کوئی سے جھگڑا کرے تو وہ اس پہ گالم گلوچ کرے. تو جو بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اب منافق ہے, اس کو اپنے اس نفاق سے توبہ کرنی چاہیے. اور جو دوسری مثال ہے ارحم ہے نا, آپ بتائیے کہ دوسری مثال سے آپ نے کیا چیز سیکھی؟ دوسری مثال میں یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے اپنے ایمان میں کمزور ہیں کہ آسمان سے جب بارش اور کڑک آتی ہے اور بجلی چمکتی ہے تو اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اپنی جو انگلیاں وہ کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر سے. اور جب تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں رک جاتے ہیں. یعنی اسلام کے ساتھ جب انہیں کوئی نفع ملتا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اور جب کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو ان سے الگ ہو جاتے ہیں. اور بہت انداز کا وہ اس کے مطابق چلتے تھے اور اپنے آپ خود سے باتیں بناتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک اور کیٹیگری کا ذکر ہے ہمارے پاس, کہ اگر تم اپنے اندازوں میں اور اپنے جو جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اگر تم ان کو سچا سمجھے تو میرے قرآن کی مانند کوئی سی بھی ایک صورت لے آؤ. گڈ ہو گیا. جنت کی 4 خصوصیات آپ نے ان آیتوں میں پڑھی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, جنت کی خصوصیت 4 خصوصیات ہیں, اس میں کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں, وہ آپ کے ماتحت ہوں گی, یعنی آپ کی بات مانیں گی. جنت میں ایسے پھل ہوں گے جس میں ہر وقت نیا ٹیسٹ آئے گا. جنت میں پاک بیویاں ملیں گی آپ کو, اور موسٹ امپورٹنٹ جو ان نعمتوں کو سب سے زیادہ بڑھا دے گی وہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہیں. تو آخر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں چوتھا رکوع آ گیا, جس میں ہم نے پڑھا اس کا آدم و ابلیس کا قصہ. ٹھیک ہے جی, آدم و ابلیس کے قصے میں ہم نے 4 کیریکٹرز پڑھے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آدم اور شیطان کے کیریکٹر کو کمپیریزن میں ہم دیکھیں. تو شیطان کا جو کیریکٹر ہے اور آدم کا کیریکٹر ہے, ان دونوں کو کمپیئر کون کرے گا؟ شائستہ آپ کریں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن شیطان ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوں, اور میں تو اللہ تعالیٰ کا خاص وہ عبادت کا گزار تھا, میں فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے ہی اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے, اس کا نفسیاتی جائزہ لے, اس کی کیا کیفیت تھی اس وقت. وہ پریفر کر دیا نا خود آدم علیہ السلام کو شیطان پہ, مطلب ابلیس پہ پریفرنس دے دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو بنا کے اس میں فرشتوں سے سجدہ کروایا, پھر اس کو بھی کہا کہ تم سجدہ کرو, حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں مان رہا. ہاں جی, یعنی کہ اس کے ذہن کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ جو ذہن ہے نا شیطان والا ذہن, یہ ہمارے ذہن میں بڑی دفعہ آتا ہے. ہاں جی, حسد, تکبر, حسد, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب یہ چیزیں کیا ہماری, ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا, یہ جو انا میں آ جاتے ہیں لوگ کہ لے اس کو میں سجدہ کروں, اتنا یہ بنتا ہے اپنے آپ میں. تو یہ کیا کیفیت نہیں ہے, یہ کیا ہر گھر کی کہانی نہیں ہے. ہر نئے آنے والے بندے کے ساتھ پچھلے لوگ یہ سلوک نہیں کر رہے.
آپ اپنے سسرال کی کہانیاں دیکھ لیں، آپ اپنی جاب پلیس پہ دیکھ لیں کہ آدم ایک نیا بندہ تھا، اور جو پچھلے لوگ تھے یعنی کہ فرشتے، انہوں نے ان کو سپیس دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تو ہم اس کو سجدہ کریں گے. جو شیطان تھا اس نے نہیں مانا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ سرکشی اور تکبر، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہیں. ہم یہاں پر جیسے مطلب گھر میں اگر کوئی نئی بہو آتی ہے اور اس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو پہلے والی بہو جو ہے وہ زیادہ جیلس، یہ حسد جو ہے نا، یہ ادھر رہ رہے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں اور ہمارا مقام کم ہو گیا. یہ جو مقابلے بازی ہے نا، دیکھیں یہ جو ہم یہ چیز آپ سب چونکہ گھریلو خواتین ہیں، ہم سسرال میں بھی رہتے ہیں، تو ہم نے نا یہ ٹریس کرنی ہے مینٹیلٹی. جہاں پہ آپ کے اندر بھی یہ مقابلے بازی آنے لگ جائے نا، وہ میں دونوں کا کمپیریزن، یہ نیچا کرتی ہوں، میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، وہاں پہ وہیں پہ رک جائیں آپ، وہیں پہ کہ شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہے. آپ کو دوسروں سے کمپیریزن کروائے گا، پھر آپ کو وہ ایک پوری ایک آپ کے ذہن میں چینج چلے گی. دیکھیں کبھی بیٹھ کر سوچا کریں، کبھی کسی بندے نے آپ کے ساتھ کیا نا تو اس کی ہمیشہ برائی ہی آپ کے مائنڈ میں چلے گی، کبھی بھی اس کی اچھی باتیں یاد نہیں آئیں گی. اس نے میرے ساتھ یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس کو بدسلوکی سے پیش آیا جائے. یہ گھر آئے، اس کو کبھی بھی میں چائے نہیں پوچھوں گی، اس کو تو میں کبھی منہ نہیں لگاؤں گی، یہ تو ہے ہی اس قابل. تو جو یہ اور یہ بھی اس کے ساتھ خود بھی کبھی اچھا نہ ہو، اگر ہم نہیں کرا تو کوئی اچھا نہ یس، یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں قرآن پڑھ کر آج یہ جو بڑی پریکٹیکل ٹپ ملی وہ یہ ملی کہ دراصل یہ جو سوچنے کا انداز ہے نا، یہ چینج کریں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی. ادروائز ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں آسانیاں، سکھ نہیں پا سکتے. ہماری زندگی میں اب دیکھو شیطان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا تھا، لیکن اس کو سب بھول گیا. اس کو یاد رہا تو کیا کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں، جو اس کے پاس تھا وہ تو اس نے بھول گیا. یہ چیز ہے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، انسان ہے ہم. اللہ تعالیٰ کس کو واپس اس مقام پہ رکھتے ہیں اور کس کو نیچے گراتے ہیں؟ جو اپنی غلطی پر اصرار کرے اور گناہ کے بعد کبھی بھی توبہ نہ کرے. وہ کہتا ہے میں تو مان لوں گے، میں نے تو اس کو کبھی معاف ہی نہیں کرنا، میں نے تو اس کے ساتھ چلنا ہی نہیں، اب تو اس کے ساتھ میری ہمیشہ کے لیے دعوت ہے. وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے معتوب رہتا ہے. تو فلیکسیبلٹی ہمارے کردار میں لازمی ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اگر آج غلط ہے تو کل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. ہمیں ہر نئے دن ہر بندے کے ساتھ نئے طریقے سے اپنے رویے کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی جی سب کو. اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے کردار میں ایک چیز، اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس کا اور میرا مقابلہ نہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو آگ اور مٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، مٹی آگ سے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آدم علیہ السلام نے جو رویہ غلطی کے کرنے کے بعد کیا وہ کیا تھا، اور اس سے آپ نے اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ کون بتائے گا؟ سعدیہ آپ بتائیں یا ہنا، یار ہم کوئی بھی بتائے. جی جی ایک بندہ، سعدیہ سے شروع کرتے ہیں، پھر ارہم اور ہنا سے ہم لیں گے اوپینین. آدم علیہ السلام سے جب شیطان نے بہکایا ان کو کہ آپ نے جنت کا، جو ان کے اوپر جنت کا لباس ہے وہ اتار دیا اور وہ جنت کے پتے پکڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع ہو گئے، تو ان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی. تو انہوں نے اس شرمندگی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، سب کو، آدم علیہ السلام کو، حوا جو ہے ان کی بیوی اور شیطان تینوں کو زمین پر جب انہوں نے اتار دیا، تو پھر زمین پہ آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت ظاہر کی اور ندامت کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. جی ویری گڈ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم سے غلطی ہو جائے، کسی سے ہم مطلب غصے میں آ کر ہم کسی کو غلط کہہ دیں، کوئی ہم سے کوئی برائی ہو جائے، تو ہم اگر اصرار کریں گے، انا میں آئیں گے کہ اس کو تو میں نے کبھی منہ ہی نہیں لگانا، یہ اس نے نہیں فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ غلط کام کیا تھا، تو ہم شیطان کے قبیلے میں جا کر کھڑے ہو گئے. شیطان ہمیں ایسے بھی کہتا ہے کہ ہم غلطی مان بھی لیتے ہیں اپنے دل میں، لیکن ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے سامنے جو ہے اس چیز کا جی اخلاقی جرت بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ویری گڈ. تو یاد رہیں گی یہ باتیں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پڑھ کر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ غلطی ہو گئی ہے تو اگر آپ کا بڑا پن، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے
आजिज़ी इख्तियार की, यानी माफ़ी मांग ली, उस शख्स की इज़्ज़त में अल्लाह इजाफ़ा करता है। तो हम अपने तौर पर समझते हैं कि हाँ, हम किसी को अगर किसी से माफ़ी मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। आपकी गलती है, गलती को तस्लीम करके अल्लाह से माफ़ी मांगे, उस बंदे की कंपनसेशन की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका मुकाम बुलंद करेगा उसकी नज़र में। तो ये दो आदतें हैं हमने लाजमी जहन में रखनी है। एक तो ये कि मुकाबलेबाजी नहीं करनी, हसद नहीं करना। ये शैतान का बहुत बड़ा हमला है कि आप कहीं पे भी हैं, आपके घर में आपकी कोई आपकी नंद है, आपकी कोई जेठानी है, देवरानी है, आप अपना काम करें अल्लाह के लिए, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं। और फिर दूसरी जो बड़ी अहम बात हमें पता चली कि हमसे अगर कोई पीछे गलतियां हो गई हैं तो आज से सुधारने की कोशिश करें। ट्राई टू डेवलप अ चेंज्ड हैबिट्स, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अब आगे जो बनी इसराइल पे बात आ जाती है, अब ये सवाल आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी ताकि आपको पता हो कि इतना लंबा अल्लाह ताला ने कमेंट्री की है बनी इसराइल की बुरी आदतों पर। क्यों? क्योंकि एक तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी हर नेमत से नवाजा, जो वो कहते थे अल्लाह ताला उनको वो उनकी दुआ कबूल करते थे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से निजात दिलवाई जी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको आसमान से मनो सलवा उनके लिए नाजिल किया। लेकिन फिर भी वो इस पे खुश नहीं होते थे, फिर और की लालच में होती थी, नहीं अब हमें जो जमीन में चीजें हैं ना, अब उसमें से बना के दे, जैसे दालें हैं, सब्जियां, साग, तरकारियां, गेहूं, अब हमें इसमें से भी। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको ये भी चीजें दे दी, फिर उनका ये था कि हमें अब अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए लेके जाए। जी, ठीक हो गया। सवाल मेरा जो है ना, एक मिनट पीछे एक वाक़े पे एक पॉइंट रह गया था, वो भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जो हज़रत आदम को ज़मीन पे बेचते वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक नसीहत की थी, वो नसीहत क्या थी? मैं किसी को याद है कि व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि तुम्हें मेरे पास अगर हदायत आई। जी, इस पे कमेंट्री कौन करेगा? है ना, मतलब अल्लाह ताला ने यही कहा था कि जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो उस हदायत को मानेगा तो वो जो है वो हदायत पे होगा, वो राह निजात पा जाएगा, और उन लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकिए। जब ज़मीन में हम भेजे गए, जी सादिया, आलम अरवाम में जब अल्लाह ताला ने सबसे इबादत का वादा किया था, तो अल्लाह ताला उस वादे का जिक्र कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास मेरी हदायत आए जी, तो तुमने जो मेरे साथ इबादत करने का वादा किया है उस वादे को पूरा करना है। गुड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ। हम सब मदर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको बताते हैं, जाहिर है कि हमारी सोच बच्चों में डेवलप जाती है। तो आपने क्या अपने बच्चे को ये बताया कि हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए? अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप कैरियर बनाने के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आपने अपने घरों को संवारना है। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आपने जो है वो हुकूमतों को चलाना है। अल्लाह ताला ने तो बताया ही नहीं। दुनिया में भेजने का एक वाज़िह मकसद अल्लाह ने इस आयत में बता दिया। आदम को दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि खाना बनाना है, घर बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, अपने कैरियर बनाने हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हदायत को फॉलो करना है, इसलिए दुनिया में भेजे गए हो। लेकिन अब हम ये देखें कि हमारी डेली रूटीन में 24 घंटे में उस हदायत को फॉलो करने के लिए कितनी सीरियस एफर्ट्स हैं। तो इसलिए कुरान को पढ़ना ज़रूरी है कि हमें रिमाइंडर रहें कि हमारे लिए इस दुनिया में भेजने का मकसद ये नहीं है कि हम इस दुनिया में दिल लगाएं। हमारा मकसद ये है कि ये दुनिया हमारे लिए बड़ी अट्रैक्टिव है, इसमें रह कर अल्लाह को याद करें और उस हदायत को फॉलो करें तो हम कामयाब हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बताया कि जितनी तुम लोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़मीन में हैं। तुम्हारा खाना पीना, तुम यहाँ पर मुस्तक़र है, तुम्हारा ठिकाना है, तुम घर बनाओ, तुम अपनी जितनी भी इंसान की जो मतलब ग़िज़ा है वो ज़मीन से निकल रही है। देखिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो ज़मीन प्रोवाइड कर रही है हमें, और अगर हम गोश्त भी खाते हैं तो अल्टीमेटली वो भी जानवर भी ज़मीन से खाकर ही बड़े होते हैं। तो ज़मीन में हमारी खुराक है, ज़मीन में हमारी रिहाइश है, लेकिन ज़मीन हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। हमारा मुस्तकिल ठिकाना जन्नत है। यहाँ पर हम फॉर द टाइम बीइंग भेजे गए हैं। तो वापस कब जाएंगे? जब हम आसमान से आने वाली हदायत पे अमल करेंगे। तो इस बात को भी नहीं भूलना हमने। ठीक हो गया? ये बात अपने बच्चों को भी बताएं, अपने जो भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको बताएं कि एक्चुअली इस दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह का वो ये था। अब आगे बनी इसराइल की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो थे वो हज़रत याकूब की औलाद को कहते हैं। हज़रत याकूब जो थे वो हज़रत इब्राहीम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, आप सबको पता है ना, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल की जो वाक़या सबको पता होगा, वो जो ज़बा करने वाला वाक़या था, उससे पहले जो आब ज़मज़म वाला वाक़या है,
یاد ہے نا سب کو. مکہ کی آبادگاری حضرت ابراہیم نے کی تھی. حضرت ابراہیم اور ان کی جو والدہ تھیں حضرت حاجرہ وہ وہاں پر آ کر رہیں اور انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا. اب اس جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ پہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پلان پہلے سے کر لیا تھا تقریباً 3-3.5 سال پہلے کہ 3000 سال بعد یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس نے نبوت سے سرفراز ہونا ہے. اس کے لیے اس جگہ کا آباد ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو وہاں پہ بھیج دیا. اب حضرت اسماعیل کی پوری جتنی بھی ان کی لینیج ہے ان کے چھوٹے ان میں کوئی نبوت نہیں ہوئی. اور جو حضرت ابراہیم کے جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل میں اتنے نبی ون آفٹر دی ادر کہ یہ لوگ جو تھے نا اترانے لگ گئے کہ ہماری نسل تو نبیوں کی نسل ہے. اور جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو وہ کہا کرتے تھے یہ امیین ہیں, یعنی بیچارے پینڈو سے ان پڑھ سے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ ان کی شریعتوں میں یہ ذکر موجود تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جو کہ بہت معزز ہوگا اور وہ یہاں اس کی یہ علامتیں ہوں گی. اب جب وہ نبی مبعوث ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بکس کی جتنی بھی علامتیں تھیں وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لی کہ جی یہ وہی نبی ہے. لیکن اب وہ اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے. وجہ کیا ہے؟ وہ شیطان والے واقعے پہ چلے جائیے, مقابلے بازی اور حسد. وہ کہتے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو کزنز والی جیلسی ہوتی ہے, جو دو بھائیوں والی جیلسی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں شریکاں نو آگ لگ دی, وہ شریکوں والی جیلسی تھی. اب وہ مان کر بھی نہیں مان رہے تھے. اب یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد کروایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس نبی پر ہم ایمان لائیں گے, تو اے بنی اسرائیل اس وعدے کو پورا کرو اور پھر میں بھی اپنے وعدوں کو جو بھی تم پر انعامات کے وعدے ہیں وہ پورے کروں گا. اب بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے میرے سے ڈرو کیونکہ تم غلط کر رہے ہو. اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس آیت کو کون سمجھائے گا ہمیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ساتھ عبادت پر دھیان دو, نماز کو قائم کرو اور عمل کر کے جو ہے نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن میں آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ جب میری امی ایک دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں, بڑی زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی, تو میری بڑی سسٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل میں گئی, تو میں جو تھی گھر میں تھی, مجھے صبر ہی نہیں آ رہا تھا, مجھے رونا آ ہی جا رہا تھا کہ میرے آنکھیں بھرنے کا نام ہی نہیں رہے تھے. پھر میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد میں جائز نماز پہ جب کھڑی ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے نماز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میرے دل کو سکون اور طمانت دی کہ جیسے کسی نے مجھے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دلاسا نہیں دیتی. تو اس وقت سے میرا اس آیت پہ اتنا پکا یقین ہو گیا کہ جب بھی بندے پہ کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ تم جب تمہارے پہ کوئی مصیبت آئے تم صبر کرو اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو اور پھر صبر کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے بعد نماز اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس جو ہے مشکل کو آسان کر دے گا اور تمہارے عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح کر دے گا. جی, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں نا آپ اور ہم شائستہ؟ ہاں جی, یہ کہا گیا ہے نا کہ نماز فاری ہے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, لیکن یہ ایک بھاری چیز ہے, اور صبر بھی جو ہے وہ بھی ایک بھاری چیز ہے. دونوں چیزیں جو ہے وہ آسان نہیں ہے, لیکن جب ان دونوں کو آپ اپنائیں گے, ان دونوں پہ اپنی زندگی مشکل کے وقت, آسانی کے وقت ان چیزوں پر آپ اللہ کا شکر اور صبر اور نماز پر مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جی ویری گڈ. جی مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں ہم انجوائے کرنے نہیں آئے. تو جب آپ دنیا جو ہے نا وہ قید خانہ ہے آخرت کے مقابلے میں, چھوٹی سی تنگ سی جگہ ہے. تو جب دنیا میں آپ آئے ہیں تو زندگی میں آپ کو پریشانیاں بھی آئیں گی, آپ کو اداسیاں بھی آئیں گی, آپ کو دل بھی لوگ توڑیں گے,
اور یقین مانیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ کانٹوں جیسے ہوتے ہیں اور کانٹوں کا کام چبھنا ہی ہوتا ہے. تو وہ کس لیے دیے گئے ہیں؟ وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہمارے صبر ہم بار بار صبر کریں اور بار بار ہمارے درجات بلند ہوں. تو جب بھی کبھی کوئی تکلیف دہ سچویشن آپ کی لائف میں آتی ہے تو اس آیت کو یاد رکھیے گا، اور اس میں جو صبر کے کرنا مشکل ہو نا، تو ایک دعا ہے قرآن نے ہمیں سکھائی خود، کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت، یہ مصیبت جو ہے نا عام ہے، ایون کہ ایک آپ نے دودھ اوپر چولہے پہ رکھا، دودھ بوائل ہو کے نیچے گر گیا، تو آپ کو چولہا، اب آپ نے ابھی صفائی کی تھی، مصیبت آئی نا، چھوٹی سی آئی، آپ اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گی تو آپ کو صبر پہ اجر ملے گا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر صبر کریں کہ صبر یہ نہیں ہے کہ بس آپ بیٹھے روتے رہیں، اس کی پازیٹیو پہلو کو اوپر کر لیں کہ اس تکلیف پر مجھے ایون کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اگر میں مطلب آپ حجاب کر رہی ہیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی سوئی چبھ گئی ہے حجاب کے دوران، تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگر اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں تو ہم بڑے پازیٹیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو